أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ حضرت زکریا ان کی کفالت کرتے تھے، ذمہ داری سنبھالتے تھے. تو جب گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس پہلے سے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، بے موسم کے پھل موجود ہیں. تو حضرت زکریا کو بھی بڑا تعجب ہوا. وہ چونکہ اللہ کے نبی تھے اس لیے ان کی نظر اللہ کی ذات پر چلی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ بغیر اسباب کے کھانے پینے کے وسائل بھی مہیا کر سکتے ہیں، بے موسم کے پھل بھی اپنی طرف سے اپنے پاک باز بندوں کے لیے مہیا کر سکتے ہیں. تو ان کے دل میں بھی امید جاگ اٹھی. حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، بے اولاد تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. ان کی بیوی کے سلسلے میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی بانجھ ہو چکی ہے. لیکن ہر انسان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، ایک فطری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. کہا کہ تم سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، ان کی بھی اولاد تھی اور ان کی بھی بیویاں تھیں. تو اولاد کی تمنا کرنا یہ انسانی فطرت ہوگی، یہ نبوت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں نیک لوگوں کی جو صفات بیان کی ہے اس میں یہ بھی بتایا کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دیجیے، ہماری خوشیوں کا سامان بنا دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں نقل کی ہے. اللہ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اور پارسا اولاد عطا فرما. تو یہاں پر حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بندی جو ہر وقت اعتکاف میں رہتی ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، ان کے لیے بے موسم رزق پہنچانے پر قادر ہے، تو ان کے دل میں بھی تمنا جاگ اٹھی کہ اللہ ایک تو ایک پاکیزہ بچی ہے، تو مجھے بھی ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما. اور تو قادر ہے، جیسے بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، بغیر اسباب کی چیزیں دینے پر قادر ہے، ویسے تو بوڑھیا کو اولاد دینے پر، بانجھ کو اولاد دینے پر بھی قادر ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اس جگہ پر، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ہوتے ہیں جو بڑے مبارک ہوتے ہیں، اس میں دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے. ایسے ہی بعض جگہ مبارک ہوتی ہے کیونکہ وہ جگہ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی جگہ تھی، آسمان سے انعامات کے نازل ہونے کی جگہ تھی. فوراً انہوں نے اسی جگہ پر دعا کی، شاید کہ اس جگہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہنالک معنی اس جگہ پر، اس موقع پر، اسی موقع پر، اسی جگہ پر دعا زکریا ربہ. زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی. کیا دعا کی؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة.
اے میرے پروردگار تیری طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یا دو چیزیں قابل ذکر ہے، ایک تو ہے کہ حبلی کا، وہب یہب کے معنی گفٹ میں کوئی چیز دے دینا، نعمت کے طور پر، ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر کوئی چیز دینا۔ قرآن میں جہاں بھی اولاد کے دینے کا یا اولاد کے مانگنے کا تذکرہ آیا ہے اس کے لیے وہب کا لفظ آیا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی تھا رب ہب لی من الصالحین، دعا کے تذکرے میں بھی تھا ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ ایسے ہی وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب کا، ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق یعقوب یعنی اولاد عطا کی۔ تو یہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اناثا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ کہا جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بچیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بچے دیتے ہیں۔ تو وہب یہب کے معنی گفٹ دینا، ہدیے میں دینا، تحفے میں دینا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی نعمت ہے، اس میں اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے۔ ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیچارے اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں، اس کے لیے دنیا کا خرچ کرتے ہیں علاج معالجے میں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا ہے تو اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں بھی لفظ حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہی استعمال کیا کہ رب ہب لی من لدنک، کہ اللہ اپنی طرف سے، یعنی اولاد جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں بندوں کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے۔ ذریت کہتے ہیں اولاد، بچہ، طیبہ مانے پاکیزہ، یعنی اولاد کی دعا کرنی چاہیے، لیکن کون سی اولاد کی؟ اچھی، نیک، صالح، جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے کردار اچھے ہوں، جن کے اعمال اچھے ہوں، جو اللہ کو پسندیدہ ہوں، ایسی اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی رب ہب لی من الصالحین کا، اے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ نیک لوگ بھی اسی کہتے ہیں قرۃ اعین، مانے ایسی اولاد جو مجھے خوش کر دے، پارسا اولاد عطا فرما۔ تو اسی لیے حضرت زکریہ کی بھی دعا یہی تھی کہ اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، جو ہر اعتبار سے پاک دامن بھی ہو اور زبان بھی ان کی پاک ہو، اخلاق بھی اچھے ہوں، اعمال بھی اچھے ہوں، کردار بھی اچھے ہوں۔ ایسی پاکیزہ اولاد یا اللہ تو مجھے عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو ہی تمام دعاؤں کو پوری طرح سننے والا ہے، اور کوئی سننے والا نہیں ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے سے متاثر ہوتا حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی اولاد کی۔ تو آگے تفصیل آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک پاکیزہ اولاد سے بھی اللہ نے نوازا، جو حضرت یحییٰ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی۔ بہرحال اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زکریہ کی عمر بھی بڑی، ان کی اہلیہ کی عمر بھی بہت بڑی تھی، تو ان لوگوں کا جن کو اولاد نہ ہو، ان لوگوں کی دعاؤں کا حوالہ دے کر اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب ہب لی من الصالحین، اور نیک لوگوں کی جو دعا تھی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اسی طرح سے حضرت زکریہ کی دعا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ان سب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے حوالے سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، تو اللہ کے در میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور پاکیزہ اور نیک صالح اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اہتمام اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اولاد نیک اور پاک اور صالح رہے۔ اور یہ کہ دوسروں کی اچھی چیزوں کو دیکھ کر اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ جیسے حضرت مریم پر اللہ کا انعام جب دیکھا تو حضرت زکریہ نے اس سے سبق لے کر اللہ سے دعا کی۔ تو اس طرح سے ہمیں دوسروں کی اچھی چیزوں سے سبق لے کر اس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔